حوضہ معصومہ یعقوب میں بہترین آن لائن کلاسز کے ذریعے بچوں اور خواہران کو دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام نازش فاطمہ ہے اور آج میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت میں چند جملے پیش کرنا چاہوں گی۔ جب خداوند عالم نے اس دنیا کو خلق کیا تو اس دنیا میں اندھیرا سا چھا گیا، تاریکی سی چھا گئی، تو سارے فرشتوں نے پروردگار عالم سے پوچھا، اے پروردگار عالم، یہ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا میں تاریکی سی چھا گئی ہے، اندھیرا سا چھا گیا ہے، آپ کس کے صدقے سے اس دنیا میں روشنی بھیجو گے؟ تو خداوند عالم نے بڑے فخر سے کہا، میں فاطر السماواتی والارض، میں فاطمہ کے صدقے سے اس دنیا میں روشنی بھیجوں گا۔ سبحان اللہ، خدا کہہ رہا ہے فاطر السماواتی والارض، میں فاطمہ کے صدقے سے اس دنیا میں روشنی بھیجوں گا۔ عزیزان گرامی دیکھیے، جناب مریم کا مرتبہ بے شک بلند ہے، اس لیے کہ وہ جناب عیسیٰ کی ماں ہے، لیکن جناب فاطمہ زہرا صرف حسن و حسین کی ماں نہیں ہے، 11 معصومین کی ماں جناب فاطمہ زہرا ہے، نبی کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی مادر ہے، باپ نبیوں کا سردار ہے، شوہر ولیوں کا سردار ہے، بیٹے جنت کے سردار ہے۔ کتنا بلند مرتبہ ہے جناب فاطمہ زہرا کا، کتنا بلند مرتبہ ہے خاتون جنت کا۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے آگے چلوں۔ ایک وقت ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور فرمانے لگا، سوال کرنے لگا، اے مولا، آپ کی جو دادی زہرا ہے ان کا مہر کیا تھا؟ جیسے ہی امام کے کانوں میں یہ جملہ پڑا تو امام نے سوال کیا کہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ شخص کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں 500 چاندی کے سکے ملے۔ عزیزان گرامی دیکھیے، کائنات میں صرف ایک شادی ایسی ہے جو 2 مرتبہ ہوئی، ایک شادی ایسی ہے جو 2 مرتبہ ہوئی، اور وہ شادی جناب فاطمہ زہرا اور جناب امیر کی تھی، جو فرش پہ بھی ہوئی اور عرش پہ بھی ہوئی۔ عرش پہ خداوند عالم نے خود بی بی کا عقد پڑھایا اور فرش پہ رسول خدا نے بی بی کا عقد پڑھایا، اس لیے تو بی بی کی 2 نسلیں ہیں، ایک ہے عرشی تو دوسرا ہے فرشی۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام اس شخص سے کہتے ہیں، یہ جو تم نے کہا 500 چاندی کے سکے، یہ دنیاوی مہر تھا، یہ فرشی مہر تھا، میں تمہیں عرشی مہر سناؤں۔ یہ کہہ کے انہوں نے جملہ شروع کیا، انہوں نے کہا، جب پروردگار عالم نے بی بی کا عقد پڑھا اور عقد پڑھنے کے بعد مولا علی سے کہا، اے علی، تم فاطمہ کو مہر میں کیا دو گے؟ اے علی، تم فاطمہ کو مہر میں کیا دو گے؟ تو مولا علی نے کہا، اے پروردگار عالم، جو آپ لکھیں وہ فاطمہ کی مہر، جو آپ لکھیں وہ سیدہ کی مہر۔ تو خداوند عالم نے کہا، جنت کا 4تھا حصہ، زمین کا 3را حصہ، اور جس کی چاہے اس کی شفاعت کرے۔ سبحان اللہ، خدا کہہ رہا ہے جنت کا 4تھا حصہ، زمین کا 3را حصہ، اور جس کی چاہے اس کی شفاعت کرے۔ عزیزان گرامی سوچئے، جس کا مہر اتنا عظیم ہو، جس کا عقد خود خدا پڑھے، تو اس بی بی کا عظمت کتنی بلند ہوگی۔ عزیزان گرامی، اگر آج اس دنیا میں کوئی ولایت علی کا متقد ہے تو صرف بی بی کی وجہ سے، وہ بی بی کی قربانیوں کی وجہ سے۔ اگر بی بی اس وقت چپ بیٹھ جاتی تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ عزیزان گرامی، بی بی دربار کو فدق کے لیے نہیں گئی تھی، فدق تو صرف ایک ابتدا تھی، بی بی حق اور باطل کی پہچان دکھانے کے لیے دربار گئی تھی۔ اسلام کی سب سے پہلی مجاہدہ
سیدہ ہے، جہاں سارے مسلمان چپ بیٹھ گئے تھے، سارے مرد چپ بیٹھ گئے تھے، وہاں بی بی نے ظلم کے خلاف آواز اٹھایا۔ بڑی افسوس کی بات ہے کسی نے آواز نہیں اٹھائی، صرف شہزادی نے آواز اٹھائی ظلم کے خلاف۔ عزیزان گرامی، جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو وہاں ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر ہم ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو نیم رضا ہوگا، وہ غلط ہوگا۔ صرف دو جملے پڑھنا چاہوں گی۔ جب بی بی کی شہادت ہو چکی تھی تو اس وقت کی بات ہے، کسی نے مولا علی سے کہا، اے مولا اب فاطمہ کو کسی جملے میں ذکر کرے۔ تو مولا علی نے کہا، جنت سے ایک پھول نازل ہوا، وہ پھول واپس جنت چلا گیا، لیکن اس کی جو خوشبو ہے وہ دنیا میں ہی اس نے چھوڑ دی، اور آج تک اس پھول کی خوشبو اس دنیا میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نور ہے تو وہ صرف بی بی سیدہ کی وجہ سے، یہ اسلام ہے تو بی بی سیدہ کی وجہ سے، یہ سب بی بی کی قربانیاں ہیں جن کی وجہ سے آج اسلام ہے، یہ نور ہے۔ سبحان اللہ، خدا ہمیں بھی توفیق کرے کہ ہم بھی جناب فاطمہ کی طرح بنے، ہم بھی ان کے کردار کی طرح بنے۔ شکریہ۔ حوضہ معصومہ قم، دینی تعلیم کا بہترین مرکز۔